یہ یہودیوں کی شرارتیں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ہمیں بھی سبق یہ ملا ہے کہ ہم بھی ہر آن یہودیوں سے ہوشیار رہیں، یہودیوں کی سازشوں کے آلہ کار نہ بنیں۔ یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں تاکہ اکٹھے ہو کر ہم سے لڑنے کی بجائے اپنی توانائیاں آپس کے اندر ہی ضائع کرتے رہیں۔ انہوں نے باقاعدہ پلان بنا کر اسلام قبول کیا تھا، یہودیوں نے، اوپر سے مسلمان اندر سے یہودی، اور پلان بنا کر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ کام شروع کیا۔ جھوٹ بولا، جھوٹ گھڑا، پھر لوگوں میں پھیلایا، سنیوں گل ہے، جس طرح نہیں آج ہوتا، سنیوں گل ہے، فلانے نے انج کہتا ہے، سنیوں گل۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر گھولنا شروع کیا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں تمہیں بتاتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایسے لوگوں کا جو سرغنہ تھا نا، جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اور اس کے چند ساتھیوں کو پکڑا، کہا توبہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں بس یہ تسی اللہ ہو، تسی اللہ ہو، باقی جھوٹے نے تسی اللہ ہو۔ حضرت علی نے آگ جلوا کر ان کو آگ کے اندر سڑوا دیا تھا، ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن بیج تو وہ بو گئے تھے نا صحابہ کرام کی دشمنی کا۔ وہ کیا بیج تھا کہ صحابہ کے خلاف پھیلاؤ نفرت۔ جب صحابہ کے خلاف نفرت پھیلے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحابہ ہو جائیں گے بے اعتبارے، صحابہ پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں کا مرکز تو یہ ہے نا۔ اور یہ کتاب ہم تک کیسے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے واسطے سے۔ جب صحابہ بے اعتبارے ہو جائیں گے، ابو بکر ظالم ٹھہریں گے، عمر ظالم ٹھہرے گا، عثمان ظالم ٹھہرے گا، تو قرآن تو ان تینوں کی محنتوں کی وجہ سے نا یہ محفوظ صورت میں ہمارے تک پہنچے، تو قرآن کا بھی اعتبار نہیں رہے گا۔ تو یہ یہودیوں کی سازش ہے، اللہ ہمیں یہ سازش سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہودیوں نے ایک وار اور کیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی جیسا دیانتدار بندہ آیا کوئی نہیں، دیانت و امانت میں بے مثال تھے ہمارے نبی۔ اور سیاستدان ہیں اور لوگ ہیں، ان کو جب بھی اقتدار ملتا ہے تو گھپلا کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، مال اڑا کر اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اب مسلمانوں کے نبی کو بھی داغدار کرو، اس کا دامن جو ہے نا، اس کا دامن اجلا نہ رہنے دو۔ فتوحات تو ہو رہی تھیں، مال تو آ رہا تھا، کچھ مال جنگوں کے ذریعے آتا تھا جسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور کچھ مال دبکے سے ہی آ جاتا تھا۔ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اتنا ہوتا کہ وہ مال مسلمانوں کو مل جاتا۔ جو مال صرف رعب اور دبدبہ سے ملتا، اس مال کا نام تھا مال فے۔ ایک مال کا نام مال غنیمت، ایک مال کا نام مال فے۔ اچھا ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے میری بات کو سوچنا۔ اب یہودیوں کے حملے کیا ہیں؟ اچھا دعا کرو کشمیر فتح ہو جائے، آج ہی فتح ہو جائے، فتح بھی ایسے ہو جائے کہ ڈر کے نہ انڈیا کی فوجیں بھاگ جائیں۔ ہمارا پرائم منسٹر ہے عمران خان، کشمیر کے اندر باغات بڑے خوبصورت ہیں، یہ سارا کشمیر مسلمانوں کو مل جائے
اور عمران خان ایک بڑا خوبصورت اچھا باغ اپنے نام رجسٹری کروا لے تو کیا کہو گے؟ یہ پرائم منسٹر دیانتدار ہے؟ کہو گے نہیں، اس نے تو فراڈ کیا ہے، مال تھا قوم کا، اس نے اپنے نام رجسٹر کروا لیا۔ اس کے 2 بیٹے ہیں اور سنا ہے ایک بیٹی غیر قانونی بھی ہے اس کی۔ اپنا یہ مال اپنے کسی بیٹے کے نام لگوا دے، وہ باغ اپنے بیٹے کے نام لگوا دے تو کیا کہو گے؟ اس نے اچھا کیا؟ نہیں کیا۔ ہر ذہن سوچتا ہے کہ قوم کے مال کو اپنا مال قرار دینا یا اپنی اولاد کے نام لگوانا یہ دیانت نہیں۔ اب ان یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام پر کیا وار، سرکار کی دیانت و امانت پر۔ سرکار نے ایک بڑا اچھا مال تھا، باغ تھا فدق والا، وہ اپنے نام لگوا لیا۔ کبھی یہ بولی کبھی یہ بولی نہیں، وہ باغ جو تھا نا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے نام ہبہ کر دیا تھا، اور باقاعدہ لکھ بھی دیا تھا تاکہ سوچنے والے لوگ سوچیں یہ بھی عام دنیا دار بادشاہی تھے، حالانکہ سرکار کا مزاج کیا تھا؟ سرکار کا مزاج تھا ازواج مطہرات نے راشن کا مطالبہ کر دیا، باقی گھروں کے اندر چولہے جلنے لگے، ازواج کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ عرض کر دیا کہ تھوڑا سا راشن بڑھ جائے، تو مطالبہ تو غلط نہیں تھا لیکن سرکار کو پسند نہ آیا۔ یہ سرکار کا مزاج تھا۔ جو نبی اپنی بیویوں کو راشن نہیں دیتا، کیوں؟ جب تک ایک غریب بچی کو راشن نہیں مل جائے گا میں اپنے گھر میں راشن نہیں آنے دوں گا۔ یہ عدل و انصاف تھا نا میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہر فرمایا۔ وہ نبی کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ ایک اچھا سا باغ، بڑا سونا، بڑا قیمتی باغ اپنی بیٹی کے نام کر دے اور ان بدماش حکمرانوں کے لیے سند جواز پیش کر دے کہ لو بھی یہ تو باغ ہتھیانا، مال اڑانا، یہ تو نبی کی سنت ہے۔ اچھا، پھر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جن کی تربیت کس طرح ہوئی تھی، لونڈی لینے گئیں تو سرکار نے لونڈی کی بجائے وظیفہ بتا دیا، یہ وظیفہ پڑھا کرو، لونڈی نہیں دی۔ جن کی تربیت ہی اس طرح ہوئی تھی، جو اتنی عابدہ زاہدہ تھیں، گھر میں مال نہیں رکھتی تھیں، کوئی سوالن آ جاتی، مانگنے والے آ جاتی تو نیا سوٹ اس کو دے دیتی، پرانا خود پہن لیتی۔ مال کی طلب نہیں تھی، اسی لیے ان کو بطول کہا جاتا تھا۔ کہانی گھڑ لی، وہ جی باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو بھائی؟ وہ بھی دنیا کی طلب رکھتی تھیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھیں نا، یہودیوں کے وار ہیں، اور وار جب چلا تو جب آپ کو کوئی بات کان میں بتائے گا نا تو کئی سچے بندے بھی یقین کر لیں گے، حالانکہ ان کو یقین کرنا نہیں چاہیے، کر لیں گے یقین۔ پھر کہانی آگے بنا دی، لو جی ابو بکر صدیق کے پاس باغ مانگنے چلی گئیں۔ ابو بکر صدیق نے آگے سے حدیث سنا دی۔ حدیث کیا سنا دی کہ ہم نبیوں ہوتے ہیں نا، ہمارا مال جو ہوتا ہے نا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ بی بی اللہ کی قسم ہے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام ان باغوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ اچھا، بات صرف اتنی سی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا واقعی سچ کہتے ہو، ایسے ہی کرو؟ جی بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کروں گا۔ فرضیت بذالک، سیدہ فاطمہ زہرا راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہودیوں نے کہانی کیا گھڑی؟ فغضبت فاطمہ تو ولم تتکلم حتی ماتت۔ فاطمہ ناراض ہو گئیں۔ بھی کس بات پر ناراض ہو گئیں؟ کہ ابو بکر صدیق نے فرمان رسول پیش کیا تھا۔ کیا آپ کا ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے سامنے میرے نبی کا فرمان پیش کیا جائے اور میں ناراض ہو جاؤں؟ اور میں ناراض ہونے کو اپنے لیے خسارہ سمجھتا ہوں، تو جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی مالکن ہے، وہ بھلا نبی پاک کا فرمان سن کر کیسے ناراض ہو سکتی تھی؟ قرآن فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی عظمتوں پر تقریباً 18 آیات بیان کی ہیں۔ قرآن کھول کھول کر صحابہ کی سچائی کو، صحابہ کے دلوں کے اندر جو ایمان نقش ہو چکا ہے اس کو میں نے 18 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اب کوئی ذاکر، کوئی مشٹنڈا اگر صحابہ کرام کو گالیاں دیں تو ہم تو جواب میں گالی نہیں دے سکتے نا کسی کو، ہم تو قرآن ہی پڑھیں گے۔ تیرا کام ہے گالی دینا، ہمارا کام ہے قرآن پڑھ کر ابو بکر کی عظمتوں کو بیان کرنا۔ میں نے زاہد صاحب کو کہا ہے کہ وہ جو 2 سبق ہیں نا میرے صحابہ کرام کے، وہ قرآن پاک کی آیتوں سے وہ الگ نکال کر کلپ صحابہ کرام قرآن کی روشنی میں، اس عنوان سے نا یہ وہ کلپ آ جائے گا۔ تو جو لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، اور جو گالم گلوچ سننا چاہتے ہیں ان کی مرضی جو چاہیں کریں، ان کا کام ان کے ساتھ، ہمارا کام ہمارے ساتھ۔ ہم تو دلائل سے بات کرنا جانتے ہیں، ہم تو قرآن سے بات کرنا جانتے ہیں۔ اگر قرآن جیسی سچی کتاب کو تم نہیں مانتے پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ میرا روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ وہ قرآن کھول کر دیکھ لو جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اگر ابو بکر صدیق کی عظمت سورج کی طرح چمکتی دمکتی نظر نہ آئے نا تو سید اسد کا گریبان پکڑ لینا۔ صحابہ کی عظمت نظر نہ آئے نا تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی کرنا۔ قرآن بیان کرتا ہے ابو بکر سچا ہے، عمر سچا ہے، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کی بخشش کر دی گئی ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روٹی ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن کا طالب علم بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک گزارش میں آپ کی وساطت سے اپنے ساتھیوں سے کرنا چاہتا ہوں، لڑائی جس کے ساتھ بھی ہو اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو۔ یہ جو زبانوں پر کنٹرول نہیں رہا اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ جب یہ سلسلہ نیا شروع ہوا تھا نا گالیاں دینے کا، اور پھر گالیاں دینے کو قرآن اور سنت کا رستہ قرار دیا گیا تھا، تو اس وقت کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے جمعہ کے خطبہ میں کہا تھا خدا کے لیے شیر کے منہ کو خون نہ لگاؤ، نہ لگاؤ۔ یہ جو گالیاں تم دے رہے ہو نا، یہ تربیت کر رہے ہو اپنے لڑکوں کی، یہی گالیاں تمہیں خود پڑیں گی۔ تو اب بھی وقت ہے، اختلاف کرنا ہے تو شائستگی سے کرو، اختلاف کرنا ہے تو دل میں یہ نیت رکھ کے کرو کہ اگلا اللہ کرے سمجھ جائے، وہ ہدایت پا جائے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام بڑی درد مندی کے ساتھ فرماتے تھے نا، میں تمہیں گودوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے کناروں سے ہٹا رہا ہوں، یہ نیت رکھو۔ ذلیل کرنے کی نیت کبھی نہ رکھو کہ میں نے فلاں کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو ذلیل کرنا ہے، کبھی یہ نیت نہ رکھو۔ جو مسئلہ ہے حق اور سچ وہ بیان کرو، لیکن دلائل کی قوت کے ساتھ، شائستہ زبان کے ساتھ۔ اب جنہوں نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو گالیاں دیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ نہیں جواب دیتے اس کا۔ میں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھ کے بڑی دیر کا جواب دے دیا ہے، پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، تو بھی قرآن کے ساتھ جواب دو۔ جن کا مذہبی گالیاں دینا ہے وہ گالیاں دیتے رہیں۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے جناب صدیق اکبر کو گالیاں دینے سے، تو میرے پاس شیعہ حضرات کی
وہ اصل کتابیں موجود ہیں جن کتابوں میں توبہ 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 زبان کہنے کی اجازت نہیں دیتی، میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی زبان سے مولا مرتضیٰ کو ننگی گالیاں دلوائی گئی ہیں۔ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے مولا مرتضیٰ کو یہ گالیاں دیں، تو کہیں مجبوراً ہمیں وہ نہ بیان کرنی پڑ جائیں۔ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے ابو بکر تو اعلیٰ تھے یار، ابو بکر تو افضل تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے نبی پاک کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی؟ نبی پاک کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اپنا نائب کس کو بنا کے جا رہا ہوں؟ اپنا مسلح کس کو دے کر گئے تھے نبی کریم علیہ السلام؟ ابو بکر صدیق کو۔ اور ابو بکر صدیق میں کوئی کمال تھا تو تبھی تو مسلح کا وارث بنایا نا۔ ابو بکر صدیق مسلح رسول کے وارث ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اس مسلح پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ ابو بکر کون ہیں؟ ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا میں تکبیر کہتا ہوں آپ جماعت کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ تکبیر ہوئی، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر۔ سرکار کے کانوں میں اذان آواز پڑی، کس کی؟ حضرت عمر کی، کہ جماعت کرانے کی آواز ہے۔ تو سرکار نے وہیں سے فرمایا لا 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 نا نا نا، جب تک ابو بکر موجود ہے اس مسلح پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ نماز جو حضرت عمر نے پڑھائی تھی، عمر بھی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ نماز جو حضرت عمر نے پڑھائی تھی ابو بکر صدیق سے دوبارہ پڑھوائی گئی۔ اور میرے بیٹے اور نہ اپنی قبر گندی کر، تجھے کیا پتا تیری جان کب نکل جانی ہے۔ تو روٹیاں کھا، کما روٹی، جھوٹ بولنا یا تقیہ کرنا شیعہ کا مذہب ہے، کرو، لیکن اپنی قبر تو خراب نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے کر دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔